نظر کی جملہ امراض کے لیے جن حضرات کی آنکھوں کی نظر کمزور ہے، ان کی نظر کو صحیح کرنے کے لیے، کمزوری کو دور کرنے کے لیے بہترین لاجواب اور باکمال عمل لے کر حاضر خدمت ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے آپ ناظرین خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، دنیا آخرت کی خوشیاں نصیب فرمائے، آمین۔ آپ سے گزارش ہے، اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہمارا آنے والا ہر عمل اور وظیفہ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین، کیا ہم نے نہیں بنائی انسان کی دو آنکھیں اور زبان اور دو ہونٹ۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے چہرے کو بڑے ہی خوبصورت انداز میں پیدا فرمایا، پھر اسی چہرے میں کسی پیارے اور خوبصورت انداز میں دو حسین آنکھیں عنایت فرمائی۔ جس نے چہرے کے حسن میں چار چاند لگا دیے۔ غور کیجئے، کسی کا چہرہ کتنا ہی خوبصورت نقش و نگار والا کیوں نہ ہو، یعنی ماتھا، گال، ناک، ٹھوڑی وغیرہ سب خوبصورت ہوں، مگر آنکھوں کی جگہ گوشت سے برابر ہوتی، یا آنکھیں ہوتی مگر سیاہ حصے پر کسی مرض کی وجہ سے سفیدی آ جاتی تو بتائیے کیا خوبصورتی قائم رہتی یا ختم ہو جاتی؟ یا پھر اگر سفید حصہ میں چوٹ لگنے کی وجہ سے نیلا پڑ جائے تو سوچئے آنکھیں کتنی بدنما بن جائیں گی۔ پھر آنکھیں اللہ تعالیٰ نے عجیب بنائی کہ ان میں کروڑوں رنگ اخذ کرنے کی صلاحیت موجود ہے، ضرورت کے وقت کتنی سرعت کے ساتھ دائیں بائیں حرکت کرتی ہیں، روشنی اور اندھیرے میں سکڑنے اور پھیلنے کی صلاحیت موجود ہے۔ اور پھر آنکھوں کی نعمت کی بدولت انسان دفاتر اور دکانوں میں بیٹھ کر کام کرتا ہے، بڑے بڑے عہدوں، صدارت، وزارت وغیرہ سے نوازا جاتا ہے، ورنہ آندھے کہاں یہ کام کر سکتے ہیں، اور ان کو یہ بڑے بڑے منصب کون دیتا ہے؟ کسی بھی نعمت کی قدر و قیمت کا اندازہ اس طرح کیا جا سکتا ہے، انسان علیحدہ بیٹھ کر ذہن کو تفکرات سے خالی کر کے یہ سوچے، اگر میرے پاس یہ نعمت نہ ہوتی تو میں کتنی نعمتوں سے فائدہ اٹھانے سے محروم رہتا۔ مثلا آنکھ کو لے لیجئے، تھوڑی دیر آنکھیں بند کر لیجئے اور یہ سوچئے، اگر میرے پاس آنکھوں کی یہ نعمت نہ ہوتی تو میں دنیا کے کتنے رنگ برنگ حسین مناظر دیکھنے سے محروم رہتا، بیوی بچوں کی شکلوں تک کا علم بھی نہ ہوتا، اور بیوی بچوں کے اچھے خوبصورت رنگ والے کپڑوں میں ہونا اور نہ ہونا برابر ہوتا۔ دنیا میں کہیں سیر کو جاتے تو کیاریوں میں لگے ہوئے رنگ برنگ پھول، لہلہاتے کھیت، بل کھاتی نہریں، پہاڑوں کے حسین مناظر، ان سب چیزوں کو دیکھنے سے محروم ہو جاتا۔ دوست چڑیا گھر لے کر جاتے، جانور اور پرندوں کے رنگ کیا ہیں، یہ کس شکل کے ہیں، مور کے پروں میں کیا رنگ بھرے ہوئے ہیں، ان سب کو دیکھنے سے محروم ہوتا اور دنیا میں محتاج کہلاتا۔ تو پھر جس رب کریم نے آنکھوں جیسی عظیم نعمت دے کر ہزاروں پریشانیوں سے نجات دی اور ہزاروں حسین مناظر سے لطف اندوز ہونے کا موقع فراہم کیا ہے، ایسے عظیم رب کا کتنا شکر ادا کرنا چاہیے۔
لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذالک ازکی لہم۔ آپ کہہ دیجئے مومنوں سے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں، اور یہ بات خوب پاکیزگی والی ہے ان کے واسطے۔ آنکھوں کا شکر ادا کرتے ہوئے آنکھوں کو حرام نظر سے بچایا جائے۔ مرد کا غیر محرم عورتوں کو دیکھنا اور عورتوں کا غیر محرم مردوں کو دیکھنا آنکھوں کا زنا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، جو آدمی اجنبی عورت کی خوبصورتی پر شہوت کی نظر ڈالے گا تو اس کی آنکھوں میں قیامت کے دن سیسا پگھلا کر ڈالا جائے گا۔ آج آنکھوں کا زنا عام ہو چکا ہے، بلکہ اس گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھا جا رہا۔ افسوس کا مقام ہے کہ لوگوں نے اپنی سیکریٹری عورتیں رکھ لی ہیں۔ دفاتر میں مردوں کے ساتھ عورتوں کو ملازمت دے کر آنکھوں کے زنا کے موقع عام کر دیے گئے ہیں۔ رہی صحیح کسر ٹیلی ویژن، موبائل، اخبارات، ڈش اور فحش لٹریچر نے پوری کر دی ہے۔ خوب جان لو، شریعت تو غیر محرم عورتوں کے کپڑے دیکھنے سے اور ان کا تصور دل میں لانے سے روکتی ہے، تو غیر محرم عورت کو دیکھنا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ اس طرح شریعت مطہرہ تو اس کی اجازت بھی نہیں دیتی کہ اجنبی عورت کا عکس پانی میں آتا ہو اور اس عکس کو دیکھا جائے، جب کہ وہ دھندلا سا ہوتا ہے۔ پھر ٹیلی ویژن میں بن سنور کر آنے والی عورتوں کو اور اخبارات میں چھپنے والی عورتوں کو اور موبائل فون میں جو ویڈیوز ہم دیکھتے ہیں، اس کے لیے خدارا غور کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی آنکھوں کی عظیم نعمت، عظیم تحفے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں میں استعمال کرنا اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی ناشکری ہے، اور انہی آنکھوں کے غلط استعمال کی وجہ سے آج ہم حق تعالیٰ کی معرفت سے محروم ہیں۔ ذرا چند دن آنکھوں کی حفاظت کر کے دیکھیں تو انشاءاللہ حق تعالیٰ کی معرفت کا نور اپنے دل میں محسوس کریں گے۔ آنکھوں کو بند رکھیں، کانوں کو بند رکھیں، منہ کو بند رکھیں، پھر بھی حق تعالیٰ کا نور نظر نہ آئے تو مجھ پر ہنس لینا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آنکھوں کے نرم و نازک مشین کی صفائی اور حفاظت کا کیا عجیب و غریب نظام بنا دیا ہے کہ آنکھوں کے اوپر پلکوں پر جھالر کی صورت میں خوبصورت کھڑے ہوئے بال بنا دیے۔ پلکوں کے بالوں کا کھڑا ہونا بھی نعمت ہے، باقی جسم کے بال کھڑے نہیں ہوتے۔ پلکوں کے بال کھڑے بنائے، اس طرح کھڑے بال آنکھوں کے حسن میں اضافہ کرتے ہیں۔ دوسرا، بال کھڑے نہ ہوتے تو دیکھنے میں مشکل پیش آتی۔ بار بار بال آنکھوں کے سامنے آ جاتے، یہ پلکیں آنکھوں میں آنے والے گرد و غبار کو چند لمحوں میں پلک چپکنے کے اندر صاف کر دیتی ہیں، اور پلکیں سوتے وقت آنکھوں پر چھا جاتی ہیں۔ اس میں آنکھ کے نرم و نازک شیشے کی حفاظت اور سونے میں آسانی بھی ہوتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آنکھوں کی صفائی کے لیے اندر نمکین پانی رکھا جو جراثیم کش ہے، اور آنکھوں کے اندر ناک کی طرف 2 باریک نالیاں بنا دی۔ ان نالیوں کے ذریعے یہ استعمال شدہ پانی ناک کی طرف منتقل ہو جاتا ہے۔ غور کیجئے، گاڑیوں کے سامنے لگے ہوئے صفائی کے ویپر کچھ عرصہ استعمال ہونے کے بعد خراب ہو جاتے ہیں، لیکن آنکھوں کے خود کار ویپر یومیہ ہزاروں مرتبہ استعمال ہونے کے باوجود خراب نہیں ہوتے۔ آخر یہ حسین خوبصورت بناوٹ کس کی ہے؟ فتبارک اللہ احسن الخالقین۔
دل میں سوال پیدا ہوتا ہے، آنکھیں اور دیگر اعضاء جب اتنی عظیم نعمتیں ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ جو مخلوق پر انتہائی شفقت کرنے والے ہیں، اپنے بعض بندوں کو ان نعمتوں سے کیوں محروم رکھتے ہیں؟ ان کا کیا قصور ہوتا ہے؟ اصل حقیقتیں تو خالق حقیقی ہی جانتا ہے۔ ایک حکمت یہ نظر آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں مجاہدے اور امتحان کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ مختلف لوگوں پر مختلف قسم کے امتحانات اور آزمائشیں ڈالی جاتی ہیں۔ جس شخص کو کسی ایک آزمائش میں مبتلا کرتے ہیں اس پر دوسری آزمائشیں کم کر دی جاتی ہیں۔ پھر اس شخص کو آزمائش پر صبر کرنے پر اللہ تعالیٰ اس کو جنت کی عظیم دولت نصیب فرماتے ہیں، اور دوسرے انسانوں کے لیے اس شخص کو باعث عبرت بنا دیتے ہیں کہ سوچو اور فکر کرو، اگر میں تمہیں آنکھیں وغیرہ نہ دیتا تو کیا کرتے؟ اس لیے میرے نعمتوں پر شکر ادا کرو اور اپنی عاقبت سنوارو، اور ناشکری کر کے اپنے آپ کو عذاب کا مستحق نہ بناؤ۔ آنکھیں چونکہ بہت بڑی نعمت ہیں، اللہ پاک کی طرف سے یہ عطا کی گئی ہیں، تو اب جن حضرات کی نظر کمزور ہے ان کے لیے تو سب سے پہلی بات تو ہے کہ نماز کی پابندی کریں، اور ہر فرض نماز کے بعد یا اللہ یا نورو یا بصیرو، یا اللہ یا نورو یا بصیرو، یہ آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ انگوٹھوں پہ دم کریں، پھونک ماریں اور آنکھوں پہ مل لیں۔ اس کے علاوہ اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور 101 مرتبہ یا نور پڑھ کر رات کو دونوں آنکھوں پر دم کر لیا کریں، اور چینی کی پلیٹ پر لکھ کر یا نورو یا بصیرو یا اللہ، اور پہلے بسم اللہ لکھنی ہے، پھر یہ لکھنا ہے، عرق گلاب سے لکھ کر اس میں شہد ملائیں، پھر اس شہد کو آنکھوں میں لگائیں اگر یہ کر سکیں۔ اگر یہ آپ نہیں کر سکتے تو پھر آپ ایسا کریں کہ سورۃ کوثر، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، اول آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں اور 11 مرتبہ یہ سورت پڑھیں، اور اس پہ دم کریں، سرمے پہ دم کریں اور رات کو لگا کے سویا کریں۔ یہ ہو گیا عمل۔ دوسری بات یہ ہے کہ بھونے ہوئے چنے اور بادام اور سونفوں کے اندر جو چاول ہوتے ہیں وہ نکالنے ہیں، وہ نکال کر مصری اس میں شامل کریں، اس کو پیس کر گرینڈ کر کے ساری چیزوں کو یہ بھی اپنے پاس رکھ لیں، اور اس کے اوپر سورۃ فاتحہ 11 مرتبہ پڑھ کر اول آخر 7 مرتبہ درود پاک پڑھ کر اس کو روزانہ استعمال کریں۔ انشاءاللہ نظر آپ کی اگر ویک ہے، کمزور ہے، تو وہ انشاءاللہ ٹھیک ہونی شروع ہو جائے گی، آپ کی عینک بھی اتر جائے گی اللہ کے حکم سے۔ اس کو آپ استعمال کریں، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ یہ بہت ہی مشاہدے اس کے اوپر ہمارے ہوئے ہیں، اور اس پہ بہت زیادہ تجربات ہیں۔ جس بھائی کو بھی بتایا ہے ان کی تقریباً نظر کی عینک اتر گئی ہے۔ ہاں کہ بہت زیادہ نمبر کی ہو تو الگ بات ہے، ورنہ نظر کی عینک اتر جاتی ہے، لیکن آپ استعمال کریں گے انشاءاللہ آپ کو اس کے فوائد نظر آ جائیں گے۔ اللہ پاک آپ کو شفاء کاملہ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔